کائنات میں جس کسی کو بھی جو عظمت ملتی ہے، کائنات میں جس کسی کو بھی جو شان و شوکت ملتی ہے، یہ ساری عزتیں اور ساری عظمتیں محمد عربی کا صدقہ ملتی ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ محفل میلاد مصطفیٰ ہے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس محفل میں اگر کسی کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر نہیں آتے تو پھر وہ خود سوچ لے کہ پھر اسے خوشیاں کہاں نصیب ہوگی۔ محفل میلاد میں بیٹھ کر ہر ایک کے چہرے سے اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ محمد مصطفیٰ کے محفل میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور یاد رکھنا، محفل میلاد میں بجھا ہوا چہرہ اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ میرے محبوب چہروں کو بجھانے نہیں آئے ہیں بلکہ بجھے ہوئے چہروں کو چمکانے آئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اے محبوب ہم نے آپ کو چمکانے والا آفتاب بنا کر بھیجا ہے۔ ارے چمکتے تو تارے بھی ہیں، چمکتا تو چاند بھی ہے، مگر تارے اور چاند آفتاب کی چمک سے چمکتے ہیں۔ عظمت رب کعبہ کی قسم، جناب آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک جو بھی چمکا یا جو بھی چمکے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وجود اس کا ہوگا اور چمک مدینے کے تاجدار کی ہوگی۔ مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، کیا خیال ہے؟ رسول اللہ کی بات اور محمد مصطفیٰ کے عظمت کی بات جب آپ نے سن لی ہے تو آپ کے چہرے کیسے پھول کی طرح کھل گئے۔ پھول مجھے پیش کیے گئے، یہ پھول ہے، یاد رکھنا یہ پھول ہے۔ پھول کو سونگھنے کے لیے پھول اٹھانا پڑتا ہے، پھول سونگھنے کے لیے پھول اٹھانا پڑتا ہے اور گردن کو جھکانا پڑتا ہے۔ جس کو پھول اٹھانا نہیں آتا اور گردن کو جھکانا نہیں آتا، اس کی بھلا جانے کہ زلف مصطفیٰ کی خوشبو کیا ہے۔ زلف مصطفیٰ کی خوشبو تو اس سے پوچھ جس کے پاؤں پر سانپ ڈنگ مار رہا ہے اور وہ زلف یار کی خوشبو سونگھ رہا ہے۔ زلف یار کی خوشبو تو اس سے پوچھ جس کی عصر کی نماز جا رہی ہے اور وہ زلف یار کی خوشبو سونگھ رہے ہیں۔ حضرات، اعلی حضرت فاضل بریلوی کا ذکر ہوا یہاں، میں آخری بات آپ کی خدمت میں پیش کر کے جناب سے اجازت طلب کروں گا۔ مفتی صاحب قبلہ، مدینہ طیبہ میں کوئی سنگی آئے، میں نام کسی کا نہیں لینا چاہتا، ہم کسی کو گالی گلوچ نہیں دیتے، ہمارا اتنا منہ گندا نہیں ہے کہ اس پہ گالی گلوچ آئے۔ ہمارا منہ جو اچھا ہے اس پر محمد محمد کا ترانا آتا ہے۔ علم مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ کو آج کل اس دور میں شاہ صاحب قبلہ تولا جا رہا ہے، مصطفیٰ کا علم ناپا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ رب ذوالجلال نے وہ ترازو پیدا نہیں کیا جس میں علم مصطفیٰ کو تولا جا سکے۔ اللہ نے وہ ترازو پیدا نہیں کیا ہے جس توجہ آپ کی خدمت میں سنگی آئے اور وہ عرض کرنے لگے، حضرت یہ ہمارے مولوی ہیں، ہمارے علماء ہیں، یہ آپ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا ضرور کریں۔ آپ نے فرمایا ضرور کریں۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے علماء ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تمہارے سامنے علم کا معیار کیا ہے؟ یہ لگتے تو مجھے تو مولوی نہیں لگ رہے، نہ جانے
اب وہ آنکھ کچھ لوگوں کو دیکھنے کے لیے آنکھ کھولنی پڑتی ہے، اور اس دھرتی پر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جب کسی چیز کو دیکھنا ہو تو انہیں آنکھ بند کرنی پڑتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تمہارے سامنے علم کا معیار کیا ہے؟ آپ نے فرمایا معیار کیا ہے؟ وہ کہنے لگے حضور یہ عربی جانتے ہیں۔ آپ مسکرا پڑے، فرمایا اچھا تمہارے سامنے علم کا معیار یہ ہے کہ وہ عربی جانتا ہو جو وہ بڑا عالم ہوتا ہے۔ حضور یہ انگلش بھی جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا تمہارے سامنے معیار یہ ہے کہ وہ انگلش پر بولتا ہو، جو فارسی بولتا ہو، عربی بولتا ہو۔ اس کے کان کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگا حضرت پھر یہ بتائیں کہ آپ کے سامنے علم کا معیار کیا ہے؟ اور میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرے سامنے علم کا معیار نہ پٹکا ہے، نہ جبہ ہے، نہ دستار ہے، نہ بڑی گاڑی ہے، نہ بڑا بنگلہ ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں سب سے بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا عالم وہ ہوتا ہے جس کی فکر مصطفیٰ کے حسن کا طواف کرے۔ عشق محبت اعلیٰ حضرت، علم و حکمت عشق محبت اعلیٰ حضرت۔ آپ نے فرمایا جس کی فکر مصطفیٰ کے حسن کا طواف کرے، جس کے ظاہر پر بھی مصطفیٰ کے حسن۔ توجہ کرو حضرت، انہوں نے کہا حضرت یہ سوال کرنا چاہتے ہیں جی، وہ مولوی صاحبان نے گزارش کی جی، حضور گزارش کی جی اتھے مدینہ پاک میں بھی تسی شرک کرنے ہو جی۔ اب یہ انہیں نہیں پتا کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں، ان کو کون سا بدعت ہے، کون سا شرک ہے، ان کو باقی تو نہیں پتا۔ یہاں مٹی کو بھی یہ لوگ بوسہ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا او نالائق کہیں کہ مٹی نہ کہا کرو، خاک شفا کہا کرو۔ مٹی نہ کہا کرو، خاک شفا کہا کرو۔ وہ مولوی صاحب کہنے لگے مولانا مٹی تو مٹی ہی ہوتی ہے، یہ خاک شفا کیسے بن گئی؟ آپ نے فرمایا چکر نہ دو، مٹی مٹی ہوتی ہے، خاک شفا کیسے بنتی ہے؟ مٹی تو مٹی ہی ہوتی ہے پر نسبت اسے بہت کچھ بنا دیتی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا نا کہ ان کا علم کا معیار کیا ہے تو آپ نے پھر اس کو کوئی علم میں بہت مباحثہ نہیں کیا ان کے ساتھ۔ آپ نے اعلیٰ حضرت نے پھر جب اس کا قد و قامت معلوم کیا نا، آپ نے فرمایا تسی ایک دسو ذرا مہربانی کرو، یہ ذرا دسو کہ آپ کہتے ہیں کہ مٹی میں کیا رکھا ہے، تو میں آپ کے سوال سے سوال نکال رہا ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں زمزم میں کیا رکھا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مولانا صاحب مجھے یہ بتاؤ زمزم میں کیا رکھا ہے؟ اچھا زمزم تو زمزم ہی ہے، زمزم میں تو غذا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا چکر نہ دو، یہ بتا یہ غذا اور شفا آئی کہاں سے؟ یہ تو میں بھی مانتا ہوں، یہ تو میں بھی مانتا ہوں کہ زمزم میں غذا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہاں مان جاؤ، جو پانی جناب اسماعیل کے ایڑیوں کا بوسہ لے، جو پانی جناب اسماعیل علی نبی صلی علیہ السلام کے ایڑیوں کا بوسہ لے، وہ پانی پانی ہی نہیں رہتا، زمزم بن جاتا ہے۔ تو جو مٹی مصطفیٰ کے تلووں کا بوسہ لے، وہ مٹی مٹی نہیں رہتی، خاک شفا بن جاتی ہے۔ عظمت مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ۔ حضور فرماتے ہیں مفتی صاحب کی اولاد آپ کی تصدیق مہر چاہیے، بخاری شریف کی حدیث پاک حضور نے فرمایا انا مرآت جمال الحق، انا حضور نے فرمایا انا مرآت
جمال الحق، میں جمال خدا کا آئینہ ہوں۔ دیکھا مصطفیٰ کو کیا کرو، پہچانا خدا کو کیا کرو۔ وہ بے صورت ہے، وہ بے صورت ہے، اور اگر کسی صورت میں دیکھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی صورت میں دیکھو۔ طلباء کے لیے گزارش ہے، اس جوان سے، اس استاد سے فائدہ لو۔ استاد ہو ایسا بعمل، وہ بعمل استاد، اس استاد کو غنیمت جانو۔ طلباء آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے۔ اس استاد سے کہیں ایسا نہ ہو۔ وہ علامہ اقبال نے بھی شکوہ کیا تھا اپنے شاگردوں سے، اس نے کہا تھے وہ بھی دن کہ خدمت استاد کے عوض، شکوہ کیا تھا اپنے طلباء سے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ تھے وہ بھی دن کہ خدمت استاد کے عوض جی چاہتا تھا کہ ہدیہ دل پیش کیجئے۔ تھے وہ بھی دن کہ خدمت استاد کے عوض جی چاہتا تھا کہ ہدیہ دل پیش کیجئے، اور اب بدلا زمانہ ایسا کہ بس سبق کہتے ہیں یہ استاد سے کہ یار دیکھا ہے کہیں آپ کو؟ اب بدلا زمانہ ایسا، اب بدلا زمانہ ایسا کہ بس سبق کہتے ہیں یہ استاد سے کہ یار دیکھا ہے کہیں آپ کو؟ ہاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، قسم ہے ذات وحدت کی تجھے آباد کر دے گا، اور ادب استاد کا ایک دن تجھے استاد کر دے گا۔ مفتی صاحب کے لیے میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہہ دیں۔ مفتی صاحب قبلہ مفتی محمد عبداللہ مدنی، میں دعا کروں گا کوئی تہمت زمانہ تیرے نام تک نہ پہنچے، کوئی تہمت زمانہ تیرے نام تک نہ پہنچے، اور تیری روز روشن صبح کبھی شام تک نہ پہنچے۔ مفتی صاحب کے اس گلشن کو آباد رکھے۔ میں نے کہیں حاضری دینی ہے، میں احمد بھائی پروفیسر صاحب سے گزارش کروں گا مجھے محسوس نہ کرنا، شاہ صاحب اتنی بڑی بڑی ہستی ہیں، ذوالفقار ہیں، ابھی تو وقار بھائی اپنا رنگ دکھائیں گے انشاءاللہ۔ معذرت کی معافی چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر زیارت کے لیے میں حاضر ہوں گا۔ سلوٹ کرتا ہوں آپ کی عظمت کو، آپ کی شان کو، آپ کے مقام کو، آپ کے رتبے کو، اور آپ کی نسبت کو کہ رب ذوالجلال اس نسبت کو خدا تا قیامت اس نسبت کو خدا سلامت رکھے، اور خدا آپ کو اور آپ کے گلشن کو ہر قسم کی نظر بد سے محفوظ رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔